ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ دن رات محنت کرتے ہیں، اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رزق میں وہ وسعت، مالی استحکام یا ترقی حاصل نہیں ہو پاتی جس کی آپ امید رکھتے ہیں؟ کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی رکاوٹ بار بار آپ کے راستے میں آ کھڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم اسٹرولوجی کے مطابق ان نجومی اشاروں پر بات کریں گے جنہیں بہت سے لوگ مالی معاملات اور کامیابی سے جوڑتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ رزق، عزت، کامیابی اور برکت کا حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسباب اختیار کرنا انسان کا کام ہے، جبکہ نتائج اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتے ہیں۔ اس لیے آج ہم نجومی تجزیے کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی اصول بھی جانیں گے جو انسان کی زندگی میں برکت، سکون اور خیر پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اسٹرولوجی کے مطابق ہر انسان کی پیدائشی کنڈلی میں کچھ ایسے بھاؤ یا ہاؤسز ہوتے ہیں جنہیں مالی معاملات، بچت، منافع، قسمت اور ترقی کے حوالے سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ ان میں دوسرا، پانچواں، نوواں اور 11واں ہاؤس خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ نجومی ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر یہ بھاؤ یا ہاؤسز مضبوط ہوں تو انسان کو محنت کا بہتر صلہ ملنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جبکہ اگر ان میں رکاوٹیں ہوں تو انسان کو زیادہ جدوجہد کرنا پڑ سکتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان یہ ہے کہ کوئی بھی نقشہ، ستارہ یا سیارہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ دعا، محنت اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب آئیے دوسرے ہاؤس کی بات کرتے ہیں۔ اسٹرولوجی میں اسے جمع پونجی، بچت، سونا چاندی، جائیداد اور مالی استحکام سے جوڑا جاتا ہے۔ اگر یہ مضبوط ہو تو انسان اپنے وسائل کو بہتر انداز میں محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن صرف نجومی اعتبار سے کسی ہاؤس کا مضبوط ہونا کافی نہیں، بلکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حلال رزق کمانا، فضول خرچی سے بچنا، امانت داری اختیار کرنا اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا وہ اعمال ہیں جو زندگی میں حقیقی برکت پیدا کرتے ہیں۔ کئی لوگ بہت زیادہ کماتے ہیں لیکن برکت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، جبکہ بعض لوگوں کی آمدنی کم ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ مطمئن اور خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طرح نواں ہاؤس قسمت، مواقع، سفر اور نئے راستوں سے جوڑا جاتا ہے۔ اسٹرولوجی کے مطابق بعض اوقات انسان کو بیرون ملک یا دور دراز علاقوں سے فائدہ ملنے کے امکانات اسی ہاؤس سے دیکھے جاتے ہیں۔ 11واں ہاؤس آمدنی، منافع اور مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی کامیابی کی علامات سمجھا جاتا ہے۔ اسٹرولوجی کے مطابق اگر یہ ہاؤس بہتر ہو تو انسان کو نئے مواقع، اچھے تعلقات اور ترقی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ان مواقعوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کا کردار، اخلاق، دیانت داری اور مسلسل محنت سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون اور مثبت ماحول قائم رہے تو اپنے گھر کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں۔ جہاں ممکن ہو وہاں سرسبز پودے لگائیں، کیونکہ صاف ماحول اور ہریالی انسان کے دل کو سکون دیتی ہے اور طبیعت میں تازگی پیدا کرتی ہے۔ اپنے گھر میں خوشبو کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کی آواز گونجے، بچوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کریں اور کوشش کریں کہ ہر مہینے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کریں، جیسے کسی غریب خاندان کی مدد، یتیم بچوں کی کفالت، کسی طالب علم کو کتابیں یا تعلیمی سامان دینا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ ایسے اعمال ہیں جس سے انسان کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے اور معاشرے میں خیر کو فروغ ملتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے اساتذہ، والدین یا بزرگ حیات ہیں تو ان کی عزت کیجیے، ان کی خدمت کیجیے اور ان سے دعا لیجیے۔ بزرگوں کی دعائیں انسان کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ اپنے رشتوں کو مضبوط رکھیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں اور ہمیشہ حلال روزی پر قناعت کریں۔ یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور برکت نازل فرماتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اسٹرولوجی کے مطابق بعض ہاؤسز انسان کی مالی زندگی، ترقی اور کامیابی سے جوڑے جاتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے
سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ رزق کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر انسان محنت، اخلاص اور حلال کمائی اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے بھی کھول دیتا ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے آج ہم ان چند عملی باتوں پر گفتگو کریں گے جنہیں ایک طرف اسٹرالوجی میں مثبت رجحانات پیدا کرنے والا سمجھا جاتا ہے اور دوسری طرف اسلامی تعلیمات بھی انسان کو اچھا کردار، صفائی، نظم و ضبط اور نیکی اختیار کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ اسٹرالوجی کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی میں مالی استحکام چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رہنے کے ماحول کو منظم اور صاف ستھرا رکھیں۔ اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ جب گھر صاف ستھرا ہو، سامان اپنی جگہ پر ہو اور ماحول خوشگوار ہو تو انسان کا ذہن بھی پرسکون رہتا ہے، فیصلے بہتر ہوتے ہیں اور کام میں دل لگتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو گھر میں خوبصورت اور سرسبز پودے لگائیں۔ پودے صرف ماحول کو خوبصورت نہیں بناتے بلکہ انسان کے دل کو بھی تازگی اور سکون کا احساس دیتے ہیں۔ اسی طرح اپنے گھر میں اچھی خوشبو کا اہتمام کریں کیونکہ خوشبو سنت بھی ہے اور خوشگوار ماحول پیدا کرنے کا ذریعہ بھی۔ میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت رہے تو کوشش کریں کہ روزانہ یا ہفتے میں چند دن قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو تلاوت سن لیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا رہے، درود پاک کی کثرت کریں، صبح شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جب گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، آپس کی محبت بڑھتی ہے اور انسان کو ذہنی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر مہینے اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ضرور نکالیں۔ اگر زیادہ استطاعت نہیں تو تھوڑا ہی صحیح کسی غریب کو راشن دے دیں، کسی یتیم بچے کی مدد کریں، کسی طالب علم کو کتاب یا کاپی خرید کر دے دیں، کسی بیمار کی دعا کا خرچ اٹھا لیں یا کسی مسافر کی مدد کریں۔ اسٹرالوجی کے مطابق بعض لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ بزرگوں اور اساتذہ کی دعائیں انسان کی کامیابی کے راستے آسان کرتی ہیں۔ اسلام بھی ہمیں والدین، اساتذہ اور بزرگوں کا احترام کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت آئے تو اپنے والدین کی خدمت کریں۔ ایک اور اہم بات، بعض لوگ صرف قسمت کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں جبکہ کامیاب لوگ منصوبہ بندی کرتے ہیں، نئی مہارتیں سیکھتے ہیں، اپنے اخراجات کا حساب رکھتے ہیں اور حلال ذرائع سے اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعی مالی ترقی چاہتے ہیں تو ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں، اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنائیں اور وقت کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت بدلتے ہیں جو خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر اسٹرالوجی کے مطابق آپ اپنی کنڈلی کے مختلف حصوں کو سمجھتے ہیں تو اسے صرف ایک تجزیے کے طور پر دیکھیں، لیکن اپنی امید، دعا اور بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر رکھیں کیونکہ وہی ذات ہے جو بند دروازے کھول سکتی ہے، ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے اور مایوسی کو امید میں بدل سکتی ہے۔ آخر میں سب کے لیے دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں حلال برکت عطا فرمائے، آپ کی تمام جائز مشکلات آسان فرمائے، آپ کو صحت، سکون، عزت اور کامیابی عطا فرمائے، آپ کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آپ کے گھر کو محبت اور خیر سے بھر دے اور ہمیشہ سچائی، دیانتداری، نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور غریب و یتیم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنے قیمتی خیالات کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اگر آپ آئندہ بھی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔